تعالیٰ قیامت والے دن جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اس میں فیصلہ کر دے گا۔ اب یہاں قیامت کا لفظ آیا ہے، اس کی بھی میں وضاحت کرتا چلوں، یہ آگے قرآن میں بڑی جگہ پہ آنا ہے اور اس کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں، اردو گرامر اور اردو ٹرانسلیشن میں قیامت کے ورڈ کو سبسٹیچیوٹ کر دیا گیا ہے الساعہ کے ساتھ، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت وہ ہے جب زمین و آسمان میں زلزلے آئیں گے، زمین تباہ و برباد کر دی جائے گی، ہموار کر دی جائے گی، اور یہ سارا نظام جو ہے یہ لپیٹ دیا جائے گا، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ اور آج بھی جب ہم کوئی بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں قیامت آ گئی۔ قرآن کی زبان یہ نہیں ہے، اللہ کا ارشادات یہ نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ وہ جو واقعہ ہے جس میں زمین ہموار کر دی جائے گی، بہت بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، چاند سورج ستارے بجھا دیے جائیں گے، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، اس دن کو اللہ نے یوم الساہ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری عمر اس کو الساہ کہہ کر مخاطب کرتے رہے۔ قرآن نے اس کو الساہ بھی کہا ہے، اس کو الواقعہ بھی کہا ہے، اس کو الحاقہ بھی کہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ القاریہ بھی کہا ہے۔ یہ مختلف نام اس دن کے ہیں جب زمین لڑکھڑا اٹھے گی، جب وہ واقعہ رونما ہو جائے گا، جب زمین پہ زلزلے آئیں گے اور زمین و آسمان ادھیڑ دیے جائیں گے، اس خوفناک دن کو الساعہ کہتے ہیں۔ اور قیامت اس دن کو کہتے ہیں جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا، الساعہ ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا، بالکل پوری روئے زمین کے اوپر کوئی چیز نہیں بچے گی اور زمین ایک لیول ہموار میدان میں بدل دی جائے گی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ تمام مرے ہوئے انسانیت کو جو موت کے منہ میں جا چکے ہیں ان کو زندہ کریں گے، اور اس کے بعد ان کو اٹھائیں گے اور پھر ان کا حساب شروع ہوگا، وہ یوم القیامت ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں قیامت کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اس کو اب میرے اسٹوڈنٹ، اب میرے جتنے بھی ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آئندہ آپ نے اس کو دو چیزوں میں کلاسیفائی کر کے رکھنا ہے کہ الساعہ کیا ہے اور قیامہ کیا ہے۔